السلام علیکم ناظرین، قیامت کا دن حق ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، بلکہ ایک جملہ اکثر بولا جاتا ہے کہ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ تو جان لیجئے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں قیامت کی کچھ ایسی حیرت انگیز نشانیاں کہ جس سے ایک عام بندہ بھی قیامت کی تصدیق کرتا نظر آئے گا۔ مذہبی کتب میں قیامت کے آنے سے پہلے بہت ساری علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کی علامات میں سب سے پہلے علامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ کا لقب نبی الساعہ لکھا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی نبی کریم وہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت آنے سے قبل نبی کریم نے فرمایا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اور ہر قسم کے معاملات عہدے اور مناسب نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے، جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا، لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کے سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے، لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا، امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت شروع ہو جانے لگے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے، نیک لوگوں کے بجائے غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ ابھی موجودہ زمانے میں آپ خود دیکھیں گے یہ سب علامتیں پوری طرح موجود ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا، جیسے سانپ سکڑ کر اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے، ویسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے، زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگراں ہوگا، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے قریب زمانے میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ قربان جائیں سچے نبی کی مبارک زبان پر 1400 سال پہلے وارن کر دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ علماء کرام اس نشانی کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری ہی میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارتیں بنائیں گے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے، دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے اور فخر کریں گے۔ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے، دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جو دھڑ دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیارے نبی نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے، اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والا امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کے کنووں پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے، تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا ہے، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی، سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں، عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کا کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے،
پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوگا جس سے پانی کی نہریں نکالیں گے، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیشن گوئی بھی اپنی تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو نبی کریم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر حدیث میں غور کریں تو مشرقی وسطی کے زوال کا آغاز ملک شام سے ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصار کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، نبی کریم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، نبی کریم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ یاد رکھیے، حدیث مبارکہ کی روح سے شام و اہل شام سے امت مسلمان کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 99% برباد ہو چکا ہے، لہٰذا شام ملک تباہی کے بعد اب نزا کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کی موجودہ صورتحال ہے۔ گویا نبی کریم کی ایک اور پیشن گوئی کی علامت ظاہر ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ ملک شام کے متعلق اسرائیلی، روسی، امریکہ جو بھی یہاں جھوٹے بہانے بناتے ہیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیح ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل۔ چنانچہ کتاب میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ قیامت سے پہلے نبی کریم کی امت میں 3 بڑے بڑے کذاب اور دجال لائیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ نبی کریم آخری نبی ہیں۔ نبی کریم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ عراق کا مشہور دریائے فرات سونے کا ایک پہاڑ بن جائے گا۔ یہ سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ اس میں سرخ آندھی آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر پے در پہ کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ یہ زمانہ وقت کے گھوڑے کو پر لگائے جس تیزی سے گزر رہا ہے، اس تیزی سے ہم نبی کریم کی احادیث کی روشنی میں بتدریج قرب قیامت آمد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کئی نشانیاں پوری ہو کر قیامت کے قریب ہونے کو واضح کر چکی ہیں، اور اب کچھ ہی علامات باقی ہیں۔ دجال ایسا خطرناک اور عظیم فتنہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اس سے متعلق آگاہ کیا ہے۔ نبی کریم نے بھی اپنی امت کو اس کے بارے میں اس قدر واضح بتایا کہ صحابہ کرام آنسوؤں سے تر آنکھوں کے ساتھ دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے دجال کے خروج کے قبل کی جو نشانیاں بتلائی ہیں، ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ آج کل ڈش ٹی وی، کمپیوٹرز اور موبائل کے ذریعے یہ سب ہو رہا ہے۔ اونچے اونچے اور پختہ گھروں کی تعمیر خواہش ہوگی۔ آج کل غریب سے غریب تر لوگوں کے بھی پکے مکان سب کے سامنے۔ مساجد سے دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا۔ پانی کی قلت اس کی سب سے بڑی مثال ان دنوں ہمارے وطن عزیز ہے۔ دجال کے خروج کے بعد اس کی حیران کن طاقتوں کے بارے میں مختلف آراء ہیں، مگر قابل غور اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے ان کو عطا کی گئی طاقتوں کے حوالے سے یہودی قوم بڑی تیزی کے ساتھ تجربات میں مصروف ہے۔ روایت میں ہے کہ وہ بارش برسانے پر قدرت رکھتا ہوگا۔ مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو تہہ و بالا کرنے کی قدرت رکھتا ہوگا۔ الاسکا میں لگائے گئے پروگرام ہارپ کو کون نہیں جانتا، جس کے تحت دنیا میں کہیں بھی مصنوعی طور پر زلزلہ، سیلاب اور سونامی لائے جا سکتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کے مطابق دجال کو حضرت عیسیٰ فلسطین کے علاقے میں قتل کریں گے۔ یہودی اس مقام پر اپنے مسیح کو فرار کروانے کے لیے ایئرپورٹ تیار کر چکے ہیں۔ دنیا کا انتہائی تیز رفتار طیارہ موجود ہے جس پر KFIR یعنی کافر درج ہے۔ واضح رہے کہ دجال کے ماتھے پر بھی KFR تحریر ہوگا۔ قیامت کی ایک نشانی میں یہودیوں کو پناہ دینے والے درخت غرقد کا بھی ذکر ہے۔ آخری جنگ میں جب یہودی مسلمانوں سے چھپنے کے لیے پتھروں درختوں کی اوٹ لیں گے
تو سوائے غرقت کے تمام چیزیں مسلمانوں کو اپنے پیچھے یہودیوں کی موجودگی کا پتہ دیں گے۔ اور معروف الملکی و غیر ملکی ویب سائٹ کے مطابق یہودی غرقت کے باغات تیزی سے لگا رہے ہیں۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ سعودیہ، مصر، ترکی باقی نہ رہیں گے۔ ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہیں گے۔ عرب خلیجی ممالک، سعودیہ عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر سعودیہ عرب کا چھوٹا سا شہر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔